میرا وہ کلاس فیلو تھا، ہم لوگ ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ 2011 میں بابر کے ساتھ گھر سے بابر آیا، بابر مجھے گھر سے لے کے بھگا کے لے گیا، مجھے مختلف جگہوں پہ کرائے کے گھر پہ رکھا۔ جی میں بغیر نکاح کی ہی رہی ہوں، شادی نہیں میں نے کی تھی۔ یہ وہ سب موبائلز ہیں جو میں نے یہ بابر اعظم کو پرچیز کر کے دیتی ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسی خاتون کے ساتھ جنہوں نے اس وقت ایک الزام لگایا ہے پاکستانی کپتان قومی ٹیم کے کرکٹر بابر اعظم کے اوپر۔ سیلیبریٹیز کے اوپر الزام لگنا کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ماضی میں بھی لگتے رہے، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، سیاستدان ہوں، کرکٹرز ہوں، شوبز سے ہوں ان کا تعلق، ان کے اوپر الزامات لگتے رہے، کئیوں پر الزامات ثابت بھی ہوئے۔ لیکن آج جو خاتون اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان کا نام حمیزہ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بابر اعظم نے ان کے ساتھ فلرٹ کیا، ان کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا، ان کو اپنے گندے مقاصد کے لیے وہ استعمال بھی کرتا رہا، اور پھر جب وہ ایک سیلیبریٹی بن گیا، اس کے بعد پیسہ آ گیا تو اس نے ان کے ساتھ اپنے تمام تعلقات کی تردید کر دی، ان کا فون اٹھانا بند کر دیا، ان سے وہ شروع میں پیسے بھی کھاتے رہے، اور اب وہ جو ہے ان کو بالکل بھی اوائڈ کر رہے ہیں۔ ان تمام کہانی میں کیا حقیقت ہے، یہ تمام الزامات کس حد تک سچ ہیں، یہ ہم حمیزہ ہی کی زبانی سنیں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا اصل واقعہ کہاں سے شروع ہوا، بابر اعظم کے ساتھ ان کی دوستی کی پہلی جو کڑی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اب اختتام پر یہ کیا وجہ بنی کہ ایک دم یہ سب چیزیں زیرو ہو گئیں، یہ تعلقات کیوں ختم ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم حمیزہ۔ وعلیکم السلام۔ حمیزہ، آپ نے پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے اوپر کچھ الزامات کی بچھاڑ کی آج، جی، اور یہ الزامات کافی خوفناک ہیں کسی بھی شخص کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے، اس کا کیریئر تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ بابر اعظم کا تعلق اس شعبے سے ہے جہاں پہ لوگ ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے خود تیار بھی رہتے ہیں۔ اب آپ اس اسٹیج پر تو نہیں جو آپ کاغذات دکھا رہی ہیں، آپ سے تو انہوں نے تعلق ختم کر لیا بقول آپ کے۔ شروع سے سٹوری بتائیں کہ بابر اعظم کو آپ کیسے جانتی ہیں، کب سے آپ کے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کی نہج کیا تھی؟ دیکھیں بابر اعظم جی دیکھیں بابر اعظم سے میرے تعلقات آج سے نہیں ہیں، میرے تعلقات اس سے تب سے تھے جب وہ ابھی کرکٹ اس نے سٹارٹ بھی نہیں کی تھی، اور میرا وہ کلاس فیلو تھا، ہم لوگ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اور اسی طرح ہماری اچھی دوستی تھی، وی ور ویری گڈ فرینڈس۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بابر اعظم نے 2010 میں مجھے پرپوز کیا، کیونکہ مجھے وہ پسند کرتا تھا، تو اس نے مجھے پرپوز کیا، میں نے اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا۔ اب اس دوران ہماری زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، میں نے جا کے اپنی فیملی کو بتایا، بابر نے اپنی فیملی کو بتایا، دونوں کی فیملی نے سراسر ہمیں انکار کیا۔ جب ہمیں انہوں نے ریفیوز کیا تو پھر بابر، میری فیملی بیسکلی میں تھوڑی سی اسٹرکٹ فیملی سے ہوں، ہمارے آؤٹ آف کاسٹ شادی کرتے ہی نہیں ہیں، تو بابر کو جب میں نے بتایا، بابر نے کہا کہ ہم لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میں 2011 میں بابر کے ساتھ گھر سے بابر آیا، بابر مجھے گھر سے لے کے بھگا کے لے گیا۔ اچھا، یہ کس وقت کی بات ہے کہ جس وقت بابر ابھی کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے یا نہیں؟ نہیں، ابھی رکھا نہیں تھا انہوں نے، ابھی ویسے ہی نیٹ وغیرہ کرتے تھے، کوئی ان کا کرکٹ میں کوئی اتنا نہیں تھا نام، تو کیونکہ جس طرح کے حالات تھے وہ اس طرح بیسکلی اسٹرانگ نہیں تھا کہ وہ اس مقام تک آ سکتا، تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا اس کا ٹائم۔ جب میں اس کے ساتھ گئی ہوں، اس نے مجھ سے کورٹ میرج نہیں کی، بلکہ مجھے مختلف جگہوں پہ کرائے کے گھر پہ رکھا۔ جیسے پہلے اس نے ماڈل کالونی میں گلی نمبر 2 میں رکھا، مکان کرائے پہ لے کر۔ جب رکھا اس نے، میں نے اسے کافی مرتبہ انسسٹ کیا کہ اب ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اس دوران جو آپ رہیں تو بغیر نکاح کے ان کے ساتھ رہی ہیں بابر اعظم کے ساتھ؟ جی میں بغیر نکاح کی ہی رہی ہوں، شادی نہیں میں نے کی تھی، کیونکہ وہ مجھے میری اس بات پہ آ ہی نہیں رہے تھے کہ وہ مجھ سے شادی کریں۔ کتنا عرصہ آپ گھر سے بھاگ کے اس کے ساتھ 4 سال رہی ہوں۔ تو اس دوران آپ کے گھر والوں نے نہیں پوچھا آپ سے؟ میری فیملی میں میری مدر نے مجھے کانٹیکٹ کیا، کافی مرتبہ کیا، انہوں نے مجھے کافی ان سے، کیونکہ انہیں پتہ تھا میں کہ، لیکن وہ عزت کی وجہ سے خاموش تھی کہ ایک بیٹی تھی محلے میں، مطلب ہم لوگ جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میری موم نے مجھے کافی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، بٹ میں ان کی بات نہیں مان رہی تھی۔
تو آپ 4 سال تک بغیر نکاح کے بابر اعظم کے ساتھ رہیں. لاہور میں ہی آپ لوگوں نے اپنے ڈیرے ڈالے یا لاہور سے باہر بھی کہیں آپ لوگ رہے؟ لاہور میں ہی رہے, لیکن آؤٹ آف سٹیز میں تب اس کے ساتھ جاتی تھی جب اس کے میچز آتے تھے. وہ 2014 کے بعد جب یہ تھوڑا سا کرکٹ کی بھی دنیا میں آنا شروع ہوا تھا, تو تب اس کے پی سی بی میں جہاں اس کے کمرے ہوتے تھے, لائک فیصل آباد میں, اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, جب یہ T20 یا ون ڈے کھیلنے جاتا تھا تو ہمیشہ مجھے ساتھ ہی لے کے جاتا تھا. بالکل کے ساتھ والا روم ہمیشہ میرا ہی ہوتا تھا. تو کیا انٹروڈیوس کرواتا تھا بابر اعظم؟ کیونکہ جب آفیشلی وہ کسی ٹور پر ہوگا تو صرف فیملی کو جانے کی اجازت ہے, تو آپ کس کیپیسٹی میں اس کے ساتھ جاتی ہیں؟ دیکھیں, جو اس کے سینئرز تھے ان کو تو اس نے بطور بیوی ہی بتایا ہوا تھا کہ مطلب میری مطلب بیوی ہے, یہ ہے, میری منگیتر ہے. خاص طور پہ تو زیادہ لوگوں کو, جو لوگ اس کے بہت قریبی تھے ان کو منگیتر کہتا تھا, جو باہر کے تھے ان کو بطور بیوی ظاہر کرواتا تھا. وقت گزرتا گیا, اب گھر کے حالات تھے کیونکہ وہ بھی فائنینشلی نہیں تھا کچھ بھی. میں نے نوکری کی, سیلون اپنا مطلب نوکری کر کے سیلون بنایا. سیلون میرا ماشاءاللہ بہت اچھا چلا. جتنی میں نے اس میں جتنی ارننگ کی, بابر اعظم کے کپڑا, جوتا, کھانا پینا, راشن, ہر چیز کو میں نے سپورٹ کیا. جیسے ان چیزوں کے کوئی ثبوت ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو موبائل؟ جی آف کورس آئی ہیو. جب میں نے سب کچھ کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سب موبائلز ہیں جو میں نے یہ بابر اعظم کو پرچیز کر کے دیتی رہی ہوں, اور میں اس چیز کا چیلنج کر سکتی ہوں کہ بابر اعظم اس میں اپنی سم چلاتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی اہل علاقے میں جائیں, محلے میں جائیں, بازار میں جائیں, کہیں بھی جائیں, کیونکہ آج وہ ایک شخصیت ہے, لوگ مجھے جانتے ہیں, لوگ مجھے آ کے پوچھتے ہیں اس بات کا, بار بار مجھے کویشچن کرتے ہیں کہ میڈم وہ آپ کے ہسبینڈ آج اسٹار بن گئے, میڈم آپ کے ہسبینڈ یہ بن گیا. سب سے بڑی تو میرے لیے انسلٹ کی یہ بات ہے کہ لوگوں کی میں آج بھی اس چیز کا جواب داؤں کہ میں کیا کسی کو بتاؤں کہ کیا میرے ساتھ اس کا رائے کردار. اچھا, اس میں آپ نے ایک چیز اور کہی کہ بابر کے ساتھ آپ 4 سال تک بغیر نکاح کے جو ہے وہ آپ رہی ہیں, تو یہ کچھ رپورٹس بھی آپ نے دیکھی اس حوالے سے؟ 4 سال تک میں سر اس کے ساتھ رہی ہوں. وہ جو قانون بھی ہمارا اجازت نہیں دیتا, اسلام بھی نہیں دیتا, لیکن میں حالات سے مجبور تھی. بابر اعظم نے کئی مرتبہ جو میں نہیں بھی چاہتی تھی وہ بھی میرے ساتھ کیا. آخر اس دوران آئی واز لائک پریگننٹ, اینڈ میری یہ رپورٹ موجود ہے جہاں پہ بابر اعظم نے باقاعدہ مینشن کیا تھا, کیونکہ اس ٹائم آئی واز مائنر اور میرا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا. بابر کا آئی ڈی کارڈ تھا, بابر کا آئی ڈی کارڈ, کیونکہ وداؤٹ کسی بھی ہاسپٹل میں آپ اپنی وائف کو لے کے جائیں, کسی بچے کو لے کے جائیں, آئیڈینٹی وہاں پہ دینا ضروری ہوتی ہے. اور جب آئیڈینٹی دینی تھی تو بابر نے وہاں پہ بطور مجھے اپنی بیوی شو کیا تھا کہ شی از مائی وائف, اور اس کا یہ مطلب میرا علاج کرواتا رہا. آخر پھر اس کے بعد اس کا جیسے کرکٹ میں آیا, اس کا رویہ میرے ساتھ چینج ہو گیا, جلادوں کی طرح مارنا پیٹنا سے. سر مینٹلی طور پہ نا یہ تھوڑا سا اس کا دماغ نا مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ اس کی سوچ کس قسم کی سوچ کا بندہ ہے. اچھا, اس وقت ان سے ہماری بات ہوئی ہے, اس قسط کا اگلا حصہ جو ہے ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے کہ بابر اعظم نے کیا کیا, اور ایک ایسا گناہ کیا ہے ان دونوں نے ہی مل کر کہ جس کی صرف اور صرف جو معافی ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس میں ہی غالباً آتی ہے. وہ گناہ کیا تھا وہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتاتے ہیں.